مجھے کہا کہ ہنگر اسٹرائک میں آنا ہے، تو میں نے تو ادھر اٹھایا تھا کہ ممبرشپ معطل ہے تو میں نہیں آؤں گا، لیکن آج جو انہوں نے مجھے محبت دی ہے میرے کولیگز نے، اس نے مجھے اب اس پہ مجبور کیا کہ میں اس ایکٹیویٹی میں شرکت کروں۔ آنا جانا لگا رہے گا؟ ہاں بالکل لگا۔ آپ کے آنے سے بھوک مار گئی ہے سب کی ویسے؟ بھوک تو ویسے بھی کسی کو لگی نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، اور آج وہ جو بیٹھ جائیں وہ آپ سوال کریں۔ ہاں ایسے سر، وہ خلیل الرحمان قمر صاحب آپ کے بڑے اچھے دوست ہیں، آپ کے ہم مزاج بھی ہیں، ان کی ویڈیو آج لیک ہوئی ہے، کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ اچھا، آپ کی دونوں باتیں غلط ہے۔ اچھا، نہ وہ میرے دوست ہیں اور نہ ہمارا مزاج ملتا جلتا ہے۔ باقی اگر ویڈیو کسی نے لیک کی ہے تو خدا اسے غارت کرے۔ لوگوں کے پردوں کو پردوں میں رکھنا چاہیے۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ پاکستانی اس پہ بھی چس لیں، فلاں کی ویڈیو آ گئی، فلاں کی ویڈیو آ گئی۔ یہ اللہ بھی اور شریعت بھی حکم دیتی ہیں کہ اگر کسی کا پردہ رکھ سکتے ہو تو رکھا کرو۔ ویڈیوز کا کھیل تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا، انہوں نے کہا تھا میرے پاس بہت زیادہ ویڈیوز ہیں، جب وزیر اعلیٰ کہیں گے تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اچھا، مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس نے کتنی ویڈیو رکھی ہے، لیکن اگر وزیر اعلیٰ صاحبہ کے پاس ہیں تو اور ان کا ذکر بھی انہوں نے کیا ہے تو اچھی بات نہیں ہے۔ مطلب ہے ہمارے اقدار، ہمارے ویلیوز، ہماری اخلاقیات اور ہمارا تمدن اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم لوگوں کے نازک لمحات کے یا ان کے معیوب لمحات کے ویڈیوز جو ہیں ان کو کسی بھی مقصد کے لیے استعمال کریں۔ اچھا محمد صاحب، آج آپ کی کافی دنوں بعد قومی اسمبلی آمد ہوئی ہے، کافی خوشگوار ملاقات آپ کی اندر ہوئی ہے، تمام تر قومی اسمبلی کے ارکان سے بڑے اچھے انداز میں، اچھے ماحول میں گفتگو کی گئی، تو کیا لگ رہا ہے پی ٹی آئی کا جو مومنٹم ہے اس وقت دوبارہ سے تحریک شروع ہونے والی ہے؟ عمر ایوب صاحب نے کہا کہ ہم دھرنا بھی دے سکتے ہیں، تو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں معاملات کو؟ آج مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی، تقریباً جملہ ممبران صاحبان ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے میں نے بڑے پیار، بڑے چاہ محبت سے ملے۔ میں ان کی عزت افزائی پہ مشکور ہوں، اور بلکہ میٹنگ میں مجھے ویلکم کیا گیا۔ عمر ایوب خان صاحب میرے سیٹ پہ تشریف لائے، ہاتھ ملایا، کافی عرصے بعد آج ہماری بات چیت بھی ہوئی، ان کا بھی میں مشکور ہوں۔ باقی جو ہے اجلاس کے اندر جو ہے میں بولا ہوں آج، اور میں نے قیادت کو، پارٹی کی پارلیمانی کمیٹی کو، میرے ساتھ جو روا رکھے گئے زیادتیاں ہیں ان سب پہ میں نے جو ہیں ان کو آگاہ کیا، اور میں نے بتایا کہ یہ جو اقدامات ہیں ان سے پارٹی کو نقصان ہوا ہے، اور تمام جو الزامات، کاؤنٹر الزامات سب میں نے بیان کیے۔ تو بہرحال بڑے تحمل سے سب نے سنا، اور میں نے بھی پارٹی میں اتحاد اور اتفاق کے لیے اس میں اچھی باتیں کہی۔ اچھا، یہ بتا دیجیے گا کہ آپ پہلے جلسے جلوس کرتے تھے، بڑی تعداد میں لوگوں کو، عوام کو باہر نکالتے تھے، اور جب آپ کچھ عرصہ اسکرین پہ نہیں تھے، کچھ عرصہ آپ نہیں آئے، اور اس دوران کوئی جلسے جلوس اس طرح سے نہیں ہو پائے، اب آپ آگے جو ہے پارٹی کو کنونس کریں گے کہ جلسے جلوس کے لیے اسی طرح سے نکالیں عوام کو؟ دیکھیے، میں نے آج اجلاس میں بھی یہ بات کی، میں نے کہا 3 ماہ میں نے 2 سالوں میں پہلی دفعہ بڑے آرام سے اور سکون سے کاٹے۔ جب سے انہوں نے مجھے سائیڈ لائن کیا تو اس سے مجھے فائدہ یہ ہوا کہ نہ کوئی پرچہ ہوا، نہ کوئی چھاپا ہوا، نہ کوئی بھاگم دوڑ ہوئی۔ میں آرام سے گیا، لندن گیا، دبئی گیا، بحرین گیا، اور یہ پہلے 3 ایام تھے جہاں میں نے تھوڑا سا سکھ کا سانس لیا۔ لیکن اگر یہ سائیڈ لائن نہ کرتے تو یہ 3 ماہ میں ہم کتنے جلسے کر چکے ہوتے، کتنے پرچے ہوئے ہوتے، کتنی بھاگم دوڑ اور گرفتاریاں ہو چکی ہوتی۔ تو دوسری بات جو میں نے آج کھل کے میں نے کہا، اور میں نے کہا کہ شاید یہ بات کسی کو اچھی لگے یا بری لگے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک میں اور پاکستان تحریک انصاف میں وہ واحد شخص ہوں جو عوام کو نکال سکتا ہوں۔ یہ میں نے پارلیمانی کمیٹی میں کہا۔ تو میں نے کہا کہ خان کی لائف کو خطرات ہیں، اور ہم جو تاخیر کر رہے ہیں اس تاخیر سے جو ہے ناقابل تلافی نقصان ہو رہا ہے۔ دوسری بات میں نے یہ کی، میں نے کہا کہ جی یہ میرے ساتھ جو ہونا تھا، جتنا کرنا تھا وہ ہو گیا، اس سے زیادہ میرے ساتھ کوئی اور برا نہیں کر سکتا ہے پارٹی میں بشمول خان صاحب، اور نہ
पार्टी मेरे साथ कोई एहसान कर सकती है, न मेरे सर पे कोई ताज रख सकती है, और न मुझे पार्टी की किसी एहसान की ज़रूरत है। मैं एक वॉलंटरी काज के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, खान के काज के लिए ये खिदमत अंजाम दे रहा हूँ और दे रहा था। तो लिहाजा ये समझ आनी चाहिए कि इससे ज़्यादा तो आपके पास कुछ रहा ही नहीं है। मैंने ये भी कहा, मैंने कहा आगे ये रह गया कि आप मुझे निकाल दें, मैंने कहा इसके लिए भी मैं मेंटली तैयार हूँ, लेकिन आप सोचें कि भला क्या कर रहे हैं। और दूसरा मैंने सवालात किए कि कोई एक गलती तो बता दे, कोई एक गलती कोई बता दे, गलती क्या है। एक दो हजरात के साथ अगर मेरी नाचाकी थी तो इसका ये तरीका तो नहीं था। तो बहरहाल अब मसला ये है कि खान साहब जो हैं पता नहीं क्यों मुझे तलब नहीं कर रहे हैं। 16 को मैंने जाना था, दरमियान में ये सस्पेंशन हो गई मेंबरशिप की। मेरा मसला ये है कि मैं अगर अब खान के पास जाऊंगा तो मैं क्या मांगूंगा कि जी वही वो भागम दौड़, ये दक्कम पील, ये पर्चे, ये एहतजाज, ये रैलियाँ मुझे दे। तो लिहाजा एक चीज़ जो मैंने पहले भी की 9 मई के बाद, और इसके बाद रिवार्ड मुझे इस शक्ल में मिला कि आज आप देख रहे हैं, दोबारा मैं यही काम करता हूँ और दोबारा फिर इसके बाद हालात तब्दील होते हैं और फिर मेरे साथ होता है। तो लिहाजा मैंने ये चीज़ क्लियर करनी है पीटीआई को भी और क़यादत को भी और खान को भी। अगर मैं ज़्यादती या गलती पर होता तो खुदा की कसम कोई मुझे ये फ़िक्र ना होती कि मैं हर उस शख्स से माफ़ी मांगता जो मुझसे नाराज़गी महसूस करता। लेकिन चूँकि मैं समझता हूँ कि मैं विक्टिम हूँ, तो लिहाजा मैं, ऐसी फितरत है कि नाजायज़ या ज़्यादती कोई भी करे वो उसके आगे सरनगू नहीं हो सकता हूँ। इतनी एफर्ट करने के बाद सर अगर इल्ज़ाम लगता है कि आप इस्टेब्लिशमेंट के आदमी या फौज के आदमी हैं, तो फिर कैसा महसूस होता है? ये जो कल अमित खान ने कहा है, ओवरऑल लोग कहते हैं, शुरू से ही शक की नज़र से देखते हैं कि जी ये इतने आज़ादी से घूम रहे हैं, ये कैसे? आज़ादी से क्या मतलब? मैं कोई जानवर हूँ कि कोई किसी इसमें आपने बांधना है? और सारे ये जो फिर रहे हैं ये आपको नज़र नहीं आ रहे या मैं नज़र आ रहा हूँ? यानी मेरी क्या मुमासिलत कोई कर सकता है? देखें, कोई और दलील नहीं है, कोई आप शहादत दें, कोई दलील दें, कोई मंतिक का हवाला दें, फलां ने कहा फलां कादियानी हो गया तो बस जी उसको कादियानी समझो। मैं शायद ये समझता हूँ कि 16 तारीख को मेरी खान की मुलाकात जो मुअख्खर हुई हैं वो भी एस्टेब्लिशमेंट का काम था, क्योंकि मुझसे तो सबसे ज़्यादा तकलीफ मुझसे है। और कौन ये नहीं चाहेगा कि खान के लिए जदोजहद ना हो, एहतजाज ना हो, रैलीज ना हो। सिर्फ और सिर्फ वो नहीं चाहते हैं जिनका सबको पता है। अच्छा, खान साहब ने नए इंतखाबात का इंदिया दिया है कि नए इंतखाबात हों, तैयारियाँ